کلام کے بیان میں، اور یہ مقصد یعنی عقائد اسلام سے عقائد اسلام کی تحقیق کو فہم سے بہت قریب کرنے والا ہے۔ ٹھیک ہے، اگر سے اشارہ کتاب کی طرف ہے تو کیا ترجمہ کرو گے؟ یہ نہایت آراستہ مہذب کلام ہے منطق اور کلام کے بیان میں، اور مرام مطلب مقصد تقریب کا تہذیب پر ہے، اور من بیانیہ ہے، اور مقصد یعنی عقائد اسلام کی تحقیق کو فہم سے بہت قریب کرنے والی۔ قولوا فی تحریر المنطقی والکلام لم يقل في بيانهما لما في لفظ التحرير من الإشارة إلى أن هذا البيان خال عن الحشو والزوائد۔ یہاں لفظ بیان نہ استعمال کر کے تحریر کہا گیا، فی تحریر المنطقی والکلام، فی بیان المنطقی والکلام نہیں کہا، بیان کا لفظ چھوڑ کر کے کیا اختیار کیا؟ لفظ تحریر اختیار کیا۔ تو اس کی وجہ کیا ہے اس کو بتایا گیا ہے کہ تحریر ایک خاص بیان کو کہا جاتا ہے، یعنی وہ بیان جو حشو و زوائد سے خالی ہو۔ حشو اس زیادتی کو کہتے ہیں کہ جو زائد ہو اور کسی فائدے سے خالی نہ ہو، جو زائد ہو لیکن اس میں فائدہ ہو۔ حشو اس زیادتی کو کہتے ہیں جو زائد ہو لیکن اس میں کیا ہو؟ فائدہ ہو، فائدہ سے وہ خالی نہ ہو زیادتی۔ اور زوائد اس زیادتی کو کہتے ہیں جو بلا فائدہ زائد ہو، جو بلا فائدہ زائد ہو۔ تو لفظ بیان کے بجائے لفظ تحریر کو کیوں اختیار کیا؟ تو اس کو بتایا کہ اس بات کی طرف اشارہ کرنے کے لیے کہ یہ بیان حشو و زوائد سے خالی، یہ بیان کیا ہے؟ حشو و زوائد سے خالی، بالکل نفی تلی باتیں اس میں، جتنی ضرورت ہے اتنی ہی باتیں، اتنے ہی الفاظ اس میں۔ کہتے ہیں لم یقل فی بیانہما نہیں کہا، یعنی فی بیان المنطقی والکلام نہیں کہا، اس لیے کہ لفظ تحریر میں اس بات کا اشارہ ہے کہ یہ بیان حشو و زوائد سے خالی ہے۔ اب منطق اور کلام کا لفظ آیا ہے تو منطق کسے کہتے ہیں اور کلام کسے کہتے ہیں، اس کی تعریف کر رہے ہیں۔ کہتے ہیں والمنطق آلۃ قانونیۃ تعصم مراعاتها الذہن عن الخطأ فی الفکر۔ منطق وہ آلہ قانونیہ ہے جس کی رعایت ذہن کو خطا فی الفکر سے بچاتی ہے۔ کلام کے کیا معنی ہے؟ تعریف وغیرہ سب آگے آئے گی مزید۔ کہتے ہیں والکلام هو العلم الباحث عن احوال المبدأ والمعاد على نہج قانون الاسلام۔ اور کلام وہ علم ہے جس میں مبدأ اور معاد کے احوال سے بحث ہوتی ہے اسلامی قانون کے مطابق، اس میں اسلامی قانون کے مطابق مبدأ اور معاد کے احوال سے بحث ہوتی ہے۔ مبدأ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات و صفات سے، مبدأ یعنی اللہ تعالیٰ کی ہر چیز کا وجود کس سے ہے؟ اللہ تعالیٰ ہی کی ذات سے نہ ہے، اللہ ہی نے ہر چیز کو پیدا کیا ہے، جہان کا خالق وہی نہ ہے، تو مبدأ کون ہوگا؟ اللہ۔ اور معاد یعنی بعض بادل موت۔ تو
جس علم میں اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات اور بعد الموت کے حوالے سے بحث ہوتی ہے اسلامی قانون کے مطابق، اس علم کا نام کیا ہے؟ کلام۔ کہتے ہیں والکلام، اور کلام وہ علم ہے جس میں بحث مبدا اور معاد کے حوالے سے ہوتی ہے اسلام کے قانون کے مطابق۔ وہ تقریب المرام، تقریب یہ ترکیب میں کیا واقع ہے، کس حالت میں؟ تو بتایا بالجری عطف علی التہذیب، یہ مجرور ہے، جر کے ساتھ ہے، اس کا عطف کس پر ہے؟ تہذیب پر ہے۔ تہذیب مضاف الیہ ہے غائب کا، مضاف الیہ ہونے کی وجہ سے مجرور ہے، تو اس پر جو معطوف ہوگا وہ بھی کیا ہوگا؟ مجرور ہوگا، لہذا تقریب بھی مجرور ہے۔ وہ عبارت کیا ہوگی؟ ھذا غایۃ تقریب المقصدی الی الطبائع والافہام، فہم کی جمع افہام، یعنی یہ کتاب مقصد کو، اور مقصد کیا ہے؟ وہی عقائد اسلام کی تحقیق، آگے بیان نہ کیا ہے مطلب میں، یعنی یہ کتاب مقصد کو طبیعتوں اور ذہنوں سے نہایت قریب کرنے والی، یہ کہہ لیجیے یہ کلام مقصد کو طبیعتوں اور ذہنوں سے، فہم سے بہت قریب کرنے والا ہے۔ معنی بتا دیا اس کا، کہتے ہیں والحمل علی طریق المبالغتی، اب تقدیر ھذا مقرب غایۃ التقریب، ظاہر ہے تہذیب پر تقریب کا عطف ہے، تہذیب کا عمل کس پر ہے؟ ھذا پر، جو کی ذات ہے، اور تہذیب کیا ہے؟ وصف محض، تو اس مصدر کا عمل اس ذات پر کیسے ہوا یہ بات بتائی جا چکی ہے کل، ٹھیک ہے، کہ یا تو یہ مبالغہ کے طور پر ہے، اور یا تو تہذیب بمعنی مہذب ہے، اصل عبارت کیا ہے؟ ھذا الکلام مہذب غایۃ التہذیب، ٹھیک ہے، خبر کو حذف کر کے مفعول مطلق کو اس کے قائم مقام کر دیا گیا، تو وہاں وہ تعویل کی گئی تھی۔ اسی تہذیب پر تقریب کا عطف ہے، تو تقریب بھی کیا ہوگا؟ تقریب کا عمل بھی اسی ھذا پر ہوگا جو کہ ذات ہے، اور تقریب بھی کیا ہے؟ اس پہ محض ہے، اس کا عمل ذات پر نہیں ہو سکتا ہے، تو اس میں بھی تعویل ہی کرنا پڑے گی، اور وہ تعویل کیا ہے کہ یا تو تقریب کا عمل ھذا پر مبالغہ کے طور پر ہے زید نظلم کی طرح، اور یا تو اصل عبارت کیا ہے؟ ھذا مقرب غایۃ التقریب، ٹھیک ہے، خبر کو حذف کر کے مفعول مطلق کو خبر کے قائم مقام کر دیا گیا، اور جو اعراب خبر کا تھا یعنی رفع وہ مفعول مطلق کو دے دیا گیا، تو کیا ہو گیا؟ ھذا غایۃ التقریب، پھر اس کے بعد الف لام کو حذف کر کے اس کے عوض میں مضاف الیہ المرام لے آئے، تو کیا ہو گیا؟ ھذا غایۃ تقریب مرام، ھذا غایۃ تقریب مرام۔ وہ اس پر عطف ہے تہذیب پر، تو اسی کے تحت نہ ہوگا، وہ ہے کہ یہاں پر بھی غایہ کا لفظ ملحوظ ہے کہ نہیں ہے؟ یا تقدیر ہے ھذا مقرب غایۃ التقریب، قولہ من تقریر عقائد الاسلام بیان للمرام، مرام یہاں من کیا ہے؟
اس کو بتایا کہ من یہاں کس لیے ہے؟ بیان کے لیے من بیانیہ ہے، اور من قاعدہ تقریر الاسلام یہ بیان کس کا ہے؟ للمرام، مرام کا بیان ہے، یعنی مرام معنی مقصد، مقصد سے کیا مراد ہے؟ اسی کو بیان کر دیا، یعنی عقائد اسلام کی تحقیق، تقریر عقائد الاسلام یعنی عقائد اسلام کی تحقیق۔ والاضافۃ فی عقائد الاسلام بیانیۃ ان کان الاسلام عبارۃ عن نفس الاعتقادات وان کان عبارۃ عن مجموع الاقرار باللسان والتصدیق بالجنان والعمل بالارکان او کان عبارۃ عن مجرد الاقرار باللسان فالاضافۃ لامیۃ۔ اب یہاں عقائد کی اضافت اسلام کی طرف ہے، اور اضافت کون سی ہے؟ اضافت معنویہ ہے۔ اضافت کون سی قسم ہے؟ اضافت معنویہ نا، عقائد کی اضافت اسلام کی طرف، اضافت معنویہ کسے کہتے ہیں؟ ہاں انا ضارب زیدن، یہ کون سی اضافت؟ لفظیہ نا ہے، صیغہ صفت اگر معمول کی طرف مضاف ہو تو اضافت لفظیہ ہو، ایسا نہ ہو تو معنویہ ہے، تو لام یا فی ہے ان کی تقدیر کے ساتھ ہوتی ہی ہے معنویہ۔ تو اضافت معنویہ کی تین قسمیں ہیں، اضافت بیانیہ اور اضافت ظرفیہ اور اضافت لامیہ۔ اضافت بیانیہ کا وہ اضافت ہوتی ہے کہ جس میں مضاف الیہ مضاف کی اصل ہو اور دونوں کے درمیان عموم خصوص من وجہ کی نسبت ہو، مضاف الیہ مضاف کی اصل ہو اور مضاف الیہ میں کون سی نسبت ہو؟ عموم خصوص من وجہ، جیسے خاتم الفضہ۔ تو یہاں پر مضاف اور مضاف الیہ کے درمیان عموم خصوص من وجہ کی نسبت ہے کہ نہیں ہے؟ ارے ہے، انگوٹھی اور چاندی میں کون سی نسبت ہے؟ عموم خصوص میں بعض انگوٹھی چاندی کی ہوتی ہے، بعض چاندی انگوٹھی نہیں، بعض انگوٹھی چاندی جیسے سونے کی انگوٹھی۔ تو یہاں دیکھ رہے ہیں مضاف الیہ جو ہے مضاف کی اصل ہے کہ نہیں ہے؟ خاتم الفضہ، چاندی کی انگوٹھی کس کی ہے؟ چاندی کی۔ چاندی کیا ہے؟ اصل ہے کہ نہیں ہے؟ خاتم کی، اور دونوں کے درمیان عموم خصوص من وجہ کی نسبت۔ اضافت ظرفیہ وہاں ہوتی ہے جہاں مضاف الیہ مضاف سے عام، جہاں مضاف الیہ اور مضاف کے درمیان تباین ہو، کیا ہو؟ تباین، اور مضاف الیہ مضاف کے لیے ظرف ہو، مضاف الیہ مضاف کے لیے ظرف ہو، جیسے صلاۃ المسجد، مسجد کی نماز، صلاۃ اللیل، شب کی نماز۔ یہاں دیکھ رہے ہیں دونوں میں تباین ہے کہ نہیں ہے؟ مضاف اور مضاف میں، صلاۃ اور مسجد، صلاۃ اور لیل دونوں میں تباین ہے، اور مضاف الیہ کیا ہے؟ مضاف کے لیے ظرف ہے، یا صلاۃ فی اللیل نہ ہے، اس کے معنی میں ہے الصلاۃ فی المسجد۔ اور اضافت لامیہ وہاں ہوتی ہے جہاں مضاف الیہ سے عام ہو، مضاف الیہ سے عام ہو، یعنی عموم خصوص مطلق کی نسبت، جیسے یوم الجمعہ، یا مضاف اور مضاف الیہ کے درمیان عموم خصوص من وجہ کی نسبت ہو لیکن مضاف الیہ مضاف کی اصل نہ ہو،
جیسے فضت خاتمی، فضت خاتم، میری انگوٹھی کی چاندی. یہاں دیکھ رہے ہیں دونوں میں عموم خصوص من وجہ کی نسبت ہے، لیکن مضاف الیہ مضاف کی اصل نہیں ہے. ارے مضاف نہ مضاف کے لیے کی اصل ہے کہ مضاف الیہ مضاف کی اصل ہے؟ نہیں ہے. یا دونوں کے درمیان تباین کی نسبت ہو، مضاف مضاف الیہ کے درمیان تباین کی نسبت ہو اور مضاف الیہ مضاف کے لیے ظرف نہ ہو. ٹھیک ہے. تو یہ اضافت لامیہ ہے. اب یہاں پر آپ غور کریں، اسلام کے 3 معنی بیان کیے گئے یہاں پر. پہلا معنی کیا بتایا ہے؟ نفس اعتقادات. نفس اعتقاد، اسلام سے مراد کیا ہو؟ نفس اعتقاد. ٹھیک ہے، یعنی صرف تصدیق. اور دوسرا معنی کیا بتایا؟ اقرار باللسان، تصدیق بالجنان، عمل بالارکان کا مجموعہ. یعنی دل سے تصدیق بھی پائی جائے، زبان سے اقرار بھی ہو، اور ساتھ ہی ساتھ اعضاء و جوارح سے عمل بھی پایا جائے. روزہ بھی رکھے، نماز بھی پڑھے، حج بھی کرے اگر استطاعت ہو، مستطیع ہو تو ان سب کے مجموعہ کا نام کیا ہے؟ اسلام. تیسرا معنی کیا بتایا؟ یہ پہلا معنی جو ہے نفس اعتقاد، یہ محققین اہل سنت کا مذہب ہے. اور دوسرا معنی جو بتایا تینوں کا مجموعہ، یہ کس کا مذہب ہے؟ معتزلہ کا. ٹھیک ہے، یا ان کے مذہب پر اگر کوئی نماز نہ پڑھے اس کا مطلب مسلمان نہیں ہے. ارے تینوں کا معنی کہاں پایا گیا؟ تینوں کا مجموعہ پایا جائے تب نہ اسلام ہوگا، مسلمان ہوگا. اور تیسرا معنی ہے محض اقرار باللسان کا نام. یہ کرامیہ کا مذہب ہے. کس کا نام ہے؟ اسلام اقرار باللسان کا نام. اب اگر اسلام سے مراد نفس اعتقاد ہو، صرف تصدیق ہو، تو ایسی صورت میں اچھا یہ کیا ہوگا؟ عام ہوگا. صرف تصدیق مراد ہو اسلام کا تو یہ معنی کیا ہوگا؟ عام ہوگا. اور عقائد عقیدہ کی جمع ہے. عقیدہ کا مطلب ہوتا ہے قضایا مصدقہ. قضایا قضیہ مصدقہ، قضایا عقائد ہے تو اس معنی کیا ہوگا؟ قضایا مصدقہ. یہ خاص ہے. ٹھیک ہے، تو ایسی صورت میں دونوں کے درمیان کون سی نسبت ہوئی؟ عموم خصوص مطلق کی نسبت ہوئی. تو کون سی نسبت کون سی اضافت ہوگی یہاں پر؟ اضافت معنویہ. بتایا گیا کہ جن کے درمیان عموم خصوص مطلق کی نسبت ہو وہ کون سی اضافت ہوتی ہے؟ وہاں پر اضافت لامیہ ہوتی ہے. بتایا نا کہ جن کے مضاف الیہ مضاف کے درمیان عموم خصوص مطلق کی نسبت ہو، یا دونوں کے درمیان عموم خصوص من وجہ کی نسبت ہو لیکن مضاف الیہ مضاف کی اصل نہ ہو، یا دونوں کے درمیان تباین کی نسبت ہو اور مضاف الیہ مضاف کے لیے ظرف نہ ہو، تو ان تینوں صورتوں میں اضافت کون سی ہوگی؟ لامیہ ہوگی. اب یہاں دیکھیں عقیدہ کی جمع عقائد ہے. عقائد کا معنی قضایا مصدقہ، اور اسلام کا معنی بتایا نفس اعتقاد. نفس اعتقاد یہ عام ہے اور قضایا مصدقہ یہ عقائد خاص ہے. تو یہاں دونوں کے درمیان عموم خصوص مطلق کی نسبت پائی گئی، لہذا کون سی نسبت ہونی چاہیے؟ اضافت کون سی اضافت ہوگی؟ اضافت لامیہ. جبکہ شارح نے فرمایا ہے
الاضافۃ فی عقائد الاسلام بیانیۃ ان کان الاسلام عبارۃ عن نفس الاعتقادات. عقائد اسلام میں اضافت بیانیہ ہے اگر اسلام سے مراد نفس اعتقادات ہو. ٹھیک ہے، یہ شارع کا تسامح ہے ایک طرح کا، یعنی یہ چوک ہے ان کی طرف سے کہ جس کے درمیان قومی خصوص مطلق کی نسبت ہے جو اضافت لامیہ ہے، اس کو کیا کہہ دیا انہوں نے؟ اضافت بیانیہ. یہ ان کا تسامح ہے. جب کوئی بزرگ ہستی ہو، زیادہ علم والا بزرگ عالم ہو اور اس سے کوئی چوک ہو جائے تو اس پر تنقید نہیں کی جاتی ہے. تنقید کے بجائے کیا کہا جاتا ہے کہ یہ ان کا تسامح ہے، یعنی معمولی چوک ہے، معمولی غلطی ہو گئی ہے، چوک ہو گئی ہے، یہ کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے، ان کی عظمت کا اعتراف کرتے ہوئے. شیعہ تھا چاہے جو بھی تھا، لیکن ایک عالم تھا کہ نہیں عالم تھا؟ اسی کتاب پڑھ رہے ہو کہ نہیں پڑھ رہے ہو؟ وہ عقائد کون سی، وہ عقیدے کی کتاب پڑھ رہے ہو؟ جو تمام تفسیروں کا ماخذ ہے، ماخذ کی حیثیت رکھتی ہے تفسیر، وہ تفسیر کشاف علامہ زمخشری. جتنی تفسیر کی کتابیں ہیں سب اس سے کچھ نہ کچھ ضرور ماخوذ ہے. اور علامہ زمخشری کون تھا؟ معتزلہ ایک بڑا فرقہ ہے، یہ شروع ہی میں پیدا ہوا تھا یہ فرقہ. وَإِنْ كَانَ عِبَارَةً عَنْ مَجْمُوعِ الْإِقْرَارِ بِاللِّسَانِ وَالتَّصْدِيقِ بِالْجَنَانِ، اور اگر والعمل بالارکان او كان عبارة عن مجرد الاقرار باللسان فالاضافة لامية. اور اگر اسلام سے مراد اقرار باللسان، تصدیق بالجنان، جنان کو دل، تصدیق بالجنان اور عمل بالارکان کا مجموعہ ہو، یا اسلام سے مراد محض اقرار باللسان ہو تو اضافہ لامیہ ہو، کیونکہ ان دونوں صورتوں میں مضاف الیہ مضاف کا غیر ہوگا. ٹھیک ہے، یعنی دونوں میں کون سی نسبت ہوگی؟ تباین کی نسبت ہوگی. اس لیے کون سی اضافت ہوگی؟ اضافت لامیہ. آگے متن ہے